مختار کا پہلی بار قید ہونا اور رہائی پانا۔ حضرت مسلم علیہ السلام جب کوفے میں مقیم تھے، ابن زیاد نے مختار کو بلا کر کہا، تم ہمارے دشمنوں کو پناہ دیتے ہو اور ان سے بیعت کرتے ہو۔ وہ تو خاموش ہو رہے، لیکن عمرو ابن حریث نے کہا، کسی نے یہ خبر غلط پہنچائی ہے۔ ابن زیاد نے یہ سن کر مختار کو قتل تو نہ کیا، لیکن غصے میں ایک چھڑی ان کی آنکھ پر ایسی ماری کہ پپوٹا الٹ گیا۔ پھر ان کو عبداللہ ابن حارث ابن عبد المطلب کے ساتھ قید کر دیا۔ اسی قید خانے میں حضرت علی علیہ السلام کے صحابی جناب میثم میں تمار بھی قید تھے۔ کوفے میں ایک معلم شیعیان علی میں سے تھا، مکتب میں پڑھایا کرتا تھا۔ ایک دن پانی پینے کے بعد اس نے قاتلان حسین پر لعنت کی۔ سنان ابن انس کا بیٹا بھی مکتب میں پڑھتا تھا، وہ بگڑ گیا اور کہنے لگا کہ تم نے میرے باپ پر لعنت کی ہے۔ معلم بیچارہ گھبرا گیا، بڑی خوشامد درآمد کی کہ جو ہونا تھا ہو گیا، اب تو اس کا تذکرہ اپنے باپ سے نہ کرنا۔ وہ اس وقت تو خاموش رہا، لیکن جب مکتب سے چلا تو راستے میں اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے اور چہرہ زخمی کر لیا۔ تباہ حال ماں کے پاس پہنچا، وہ گھبرا کر پوچھنے لگی، تیرا یہ حال کس نے بنایا؟ اس نے کہا، معلم نے۔ پوچھا، کس خطا پر؟ بچے نے کہا، پانی پی کر اس نے قاتلان حسین پر لعنت کی تھی۔ میں نے منع کیا اور کہا کہ تو مجھے نہیں جانتا۔ اس نے کہا، چپ رہ، خدا تیرے باپ پر اور ابن زیاد پر لعنت کرے۔ میں نے جواب میں کہا، خدا تجھ پر لعنت کرے۔ یہ سن کر مجھے ایسا بے تحاشا مارا کہ یہ حال ہو گیا۔ ماں بیٹے کو لیے ہوئے سنان ابن انس کے پاس آئی اور کل حال بیان کیا۔ وہ غصے میں بھرا بیٹے کو ساتھ لیے ابن زیاد کے پاس پہنچا اور ماجرا بیان کیا۔ ابن زیاد کی آنکھیں غصے میں سرخ ہو گئیں۔ معلم کو، جس کا نام عمیر ابن عامر حمدانی تھا، فوراً بلا بھیجا۔ وہ آئے تو اس ملعون نے یہ کہہ کر مارنا شروع کیا، تو ہی ہے جو امیر المومنین معاویہ اور یزید کو برا کہتا ہے اور علی اور ان کی اولاد کی تعریفیں کرتا ہے۔ پھر اس نے معلم عمیر ابن عامر حمدانی کو الٹا لٹکانے کا حکم دیا۔ عمیر ابن عامر حمدانی نے کہا، اے امیر، یہ لڑکا جھوٹا ہے، میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا۔ ابن زیاد بھلا کہاں سننے والا تھا، اس نے فوراً قید کرنے کا حکم دے دیا۔ عمیر کہتے ہیں، میرے پیر میں دوہری زنجیریں ڈالی گئیں اور کشاں کشاں اس تاریک قید خانے میں لے گئے جو 50 سیڑھی نیچے تھا۔ اندر جا کر میں نے کچھ اور لوگوں کو بھی پایا جن کے پیروں میں میری طرح زنجیریں پڑی ہوئی تھیں اور درد سے کرا رہے تھے۔ میں انہی کے پاس جا بیٹھا۔ ان میں ایک شخص سیاہ کرتا پہنے ہوئے تھا، پاؤں میں بیڑیاں تھیں اور گلے میں طوق۔ کمزوری کا یہ عالم کہ حرکت کرنا دشوار تھا اور سر کے بال بڑھ کر آنکھوں پر آ پڑے تھے۔ میں نے اس سے پوچھا، تم کس جرم میں قید ہوئے ہو؟ کہا، محبت اہل بیت میں۔ میں نے نام پوچھا تو کہا، مختار۔ یہ سن کر میں جھکا اور اس کے پیروں کے بوسے لیے۔ اس کے بعد میں نے اپنا سارا حال سنایا۔ مختار نے کہا، تم غم نہ کرو، خدا نے چاہا تو وہ وقت قریب آ رہا ہے کہ قاتلان حسین کو قتل کر کے ہمارے دل ٹھنڈے ہوں گے۔